کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، میرے رب کی ذات ظلم سے پاک ہے۔ یہ بندہ میرا باپ کیا کرتا تھا؟ اس جوان نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جب بھی نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے وقت میں سو جایا کرتا تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تب میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں نمازوں کو ترک کرے گا، جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں اٹھے گا، کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے چہروں پر کریم مل کر کے خوبصورت بنانے کا خواب دیکھنے والوں، ایک سے ایک فیس واش استعمال کرنے والوں، ایک سے ایک صابن استعمال کرنے والوں، دنیا میں کریم، صابن اور فیس واش کے ذریعے سے اپنی چمڑی کو تو سفید بنا سکتے ہو، مگر یاد رکھو گریوتا نبی، سچے سچے نبی، صادق و مصدوق نبی کا فرمان ہے، جس نبی کے کہنے پر خدا کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پر آخرت کو مانا، جس نبی کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، وہ نبی فرما رہے ہیں جب بے نمازی اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں، کالے خنزیر کی شکل میں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو تم کالج جانا چھوڑ دیتے ہو، چہرے پہ پھنسی نکل آئے دوستوں کی محفل میں جانا چھوڑ دیتے ہو، چہرے پہ پھنسی نکل آئے شادی بیاہ میں شرکت نہیں کرتے۔ مجھے بتاؤ جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے یہ چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے سور کا منہ لے کر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قیامت کے دن کیسے حاضری دو گے؟ رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے یاد رکھو ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، بہانے نہ بناؤ۔ یاد رکھو یہ دنیا فریبی دنیا ہے، یہ دنیا مکار دنیا ہے۔ نماز کیا ہے جس کی وجہ سے چہرہ دنیا میں بھی روشن ہوتا ہے، جنازے میں بھی روشن رہے گا، قبر میں بھی روشن رہے گا۔ نماز وہ ہے جس کی وجہ سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز وہ ہے جس کی وجہ سے عمر میں برکت ہوتی ہے، نماز وہ ہے جس کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہے، نماز وہ ہے جس کی وجہ سے قسمتیں بدلتی ہے، نماز وہ ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سے جتنے پردے ہوتے ہیں سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ جب تم سجدہ کرتے ہو اللہ کے رسول غیبتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ سجدہ کرو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، سجدے کی حالت میں بندے کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھو، آج لوگ کہتے ہیں مولانا روزی میں برکت نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھو، علماء سے اسٹیج بھرا ہوا ہے، تعویذات پر آنکھ بن کے بھروسہ کرنے والوں، ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین رحمت اللہ علیہ جب کسی کو تعویذ دیتے تھے تو ارشاد فرمایا کرتے تھے جب تک نماز نہیں پڑھے گا تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نماز پوری زندگی نہ پڑھو، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے بھاگ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بے تحاشا بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر، فلموں میں جانے کے لیے گھنٹہ گھنٹہ پہلے حاضری دیتے ہو، گناہوں کے اڈوں پر گھنٹہ ٹائم دیتے ہو، اور مسجد کے اندر اگر امام 10 منٹ کی تقریر لمبی کر دے تو لوگ کہتے ہیں آئندہ ہفتے سے لیٹ آئیں گے، مولانا تقریر بڑی لمبی کرتے ہیں۔ جس قوم کا دل مسجد میں نہ لگے، جو قوم مسجد کو آباد نہ کرے، جس قوم کو مسجد میں سکون نہ ملے، جس قوم کو خدا کی عبادت کے لیے ٹائم نہ ملے، اس قوم کو زمین پر عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں یاد رکھو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ Fans, it's time for a new challenge. اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ
اللہ کے ذمے سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی رحمت کی چادر، اللہ کی پناہ کی چادر اس سے ہٹا لی جاتی ہے، خدا کی پناہ کی چادر اس سے اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب کسی کو کوئی پناہ نہ